الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانی کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشانیاں دی تھی، یعنی کہ وہ اندھے کو روشنی دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور سفید داغ والے بیمار کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جا کر کہو کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تم لوگ کیا کرو، ایمان لاؤ مجھ پر۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ یہ نبی کیا کرے گا، اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے توریت، اس کے بارے میں بھی یہ سچ بتاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اے لوگوں میں تمہارے لیے بعض چیزیں، کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو حلال کرتا ہوں۔ یعنی کہ توریت کے اندر اور انجیل کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے احکام کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے۔ توریت کے اندر جو چیزیں حرام تھی ان میں سے کچھ چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، یہ تمہارے لیے آسانی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور تم میری بات مانو، میری فرمانبرداری کرو، میری اطاعت کرو۔ تو یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ شروع کر دیا ہے کہ جب وہ قوم کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا، اس لیے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی قصہ یا کوئی بھی کہانی ایک ساتھ پوری طرح سے بیان نہیں ہوا ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر پورا کا پورا ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت قصہ بتایا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، اور اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس سے لوگ ہر جگہ ہر آیت کے اندر کیا کرے، نصیحت حاصل کرے، کچھ سیکھے، کچھ سبق لے۔ یہ ایسی کتاب ہے، نہ کہ قصے کہانی کی کتاب ہے کہ کوئی سوال اٹھائے کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر چل رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدھے آگے کا ذکر کر دیا کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم چیزیں ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہے، جس سے آپ کو سبق مل سکتا ہے، جس سے آپ کو سیکھ مل سکتی ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کر یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مان لو۔ لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، کہ دیکھو بے شک اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اس رب کی عبادت کرو،
اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جو مجھے پالنے والا اور تجھے پالنے والا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کس بات کا؟ توحید کا راستہ۔ اور یہ جو راستہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستے کی طرف دعوت دی، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ کچھ حکم جو ہے کسی قوم کو دیا گیا، اس سے کچھ چیزیں حلال ہوئی، کچھ چیزیں حرام ہوئی، حلال حرام تھوڑی بہت ادھر ادھر ہوتی رہی ہے، لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، یہ جو توحید کا راستہ ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، کہ اے نبی آپ کے لیے وہی دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو نوح علیہ السلام کو جو دین بھیجا تھا، جو مذہب نوح علیہ السلام کا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو اسلام، وہی اسلام ہمارا بھی ہے۔ تو توحید جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ جو راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ جس کی تلاش ہر انسان کو ہے، چاہے وہ انسان کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہو، کسی اور سے مانگتا ہو اللہ کے علاوہ، تلاش اس کو بھی ہے سیدھے راستے کی۔ تو اس کو سیدھے راستے کی تلاش نبی بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ تو مانگنا اور نہ ہی کسی اور سے اللہ کے علاوہ مناجات کرنا، دعا کرنا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی جھولی کو پھیلانا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جو بنی اسرائیل ہے ان لوگوں نے انکار کیا ہے اور دشمنی پر آ گئے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی دعوت میں، اللہ کے کام میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے کام میں، اللہ کی دعوت میں، اللہ کی طرف بلانے میں میری مدد کرے گا؟ لوگوں کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا۔ اور ٹھیک ویسے ہی جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یہ بات، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے پکارا اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے یا اس کا مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار اس امت کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ مددگار بن گئے جب انہوں نے پکارا اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، کہا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا، اللہ کے کام میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواری کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم مدد کریں گے اللہ کے کام میں، اللہ کے مدد کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر انسان اللہ کی دعوت کو اگر لے کر آگے بڑھے گا، اللہ کے کام کو لے کر آگے بڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا درجہ بلند رکھے گا۔ تو اس لیے اس کو اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کہا من نحن انصار اللہ، حواریوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ وہ اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کی دین کی تبلیغ میں، اللہ کے دین کی طرف بلانے میں، دعوت کا کام کرنے میں ہم اللہ کی مدد کرنے والے بنیں گے، ہے نا۔ تو آمنا باللہ، ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم کے سب کیا ہے؟ اسلام لانے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے اور تمام لوگوں نے یہ دعا کی، ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو بھی تو نے ہمارے اوپر نازل کیا، جو تو نے اتارا ہے، جو کتاب تو نے بھیجی اس پر ہم ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے رسول کی اتباع کی، رسول کے پیچھے چلے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو بھی ان گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے، ہمارے نام کو شامل کر لے۔ تو اللہ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا
تو بہت کم لوگ، بہت کم تعداد میں یہ لوگ تھے، بعض لوگوں نے 300 بتایا ہے، کچھ لوگوں نے 400 بتایا ہے، اتنے لوگ کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے، اور یہ لوگ آئے، یہ لوگ آگے بڑھے اور ان لوگوں نے رسول کو مانا اور رسول پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا۔ اس کے بعد میں جو باقی لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی، سازش کرنے لگے، جو دین کا کام کرنے والے تھے، دعوت کا کام کرنے والے تھے، تو ان کے خلاف سازش چلی۔ سازش کیا چلی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، تو ظالم بادشاہ کے کان کے اندر بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں بھر دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور شوہر بیوی کو الگ کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ناجائز اولاد ہے اور اس کی ماں نے اس کو کہاں سے پیدا کیا اس کی کوئی خبر نہیں، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ بات بادشاہ کے کان میں ان لوگوں نے بھر دی، اس کی وجہ سے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور ان کو سزا دینے کی ٹھان لی بادشاہ نے کہ ان کو پھانسی دی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا، اور پوری تیاری ہو گئی پھانسی دینے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے حفاظت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جس گھر کے اندر تھے، گھر کو انہوں نے بند کر لیا، اور جب گھر کو چاروں طرف سے بادشاہ کے فوج نے یا بادشاہ کے سپاہیوں نے گھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کے روشن دان جو ہوتا ہے یا اوپر کی کھڑکی ہوتی ہے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اس کمرے میں ایک آدمی موجود تھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ پھر وہ لوگ کمرے کے اندر آئے اور ان لوگوں نے اس آدمی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں اسی آدمی کو پھانسی دے دی، اور انہوں نے کیا سوچا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں نے بھی چالیں چلی ہے، ان لوگوں نے بھی سازش کی ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی۔ ایک چال اللہ نے بھی چلی ہے، انہوں نے بھی چال چلی، اور ایک چال اللہ نے چلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چال چلتا ہے تو دنیا کے جتنے سازش کرنے والے ہیں، جتنے فتنہ کرنے والے ہیں، ان سارے فتنہ گروں کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، ان سارے سازش کرنے والوں کی چالیں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے یا اپنی تدبیر کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نبیوں کی حفاظت فرمائی اور نبیوں سے وعدہ کیا کہ ان کی حفاظت کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے بچائے گا۔ تو اللہ کا کام ہے لوگوں سے بچانا، حفاظت کرنا، لوگوں سے اللہ کا کام ہے۔ ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو اللہ کا کام کرتے ہیں اور اب تمام پریشانی اٹھا کر اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اور آپ اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے کام کی ٹھان لی اور دین کو آگے بڑھانے کی ٹھان لی، توحید کے راستے پر چل پڑے، تو دشمن نے کتنی بھی سازشیں کی، دشمن کی سازشیں ناکام ہو گئی۔ تھوڑی دنوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آدمی کمزور پڑ گیا، توحید والا آدمی کمزور پڑ گیا، لیکن دشمن کی سازش ساری ناکام ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ توحید والا شخص آگے بڑھ جاتا ہے۔ توحید والے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کرتا ہے، موحد جو ہوتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چال ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال ایسی چال ہوتی ہے کہ دشمن کی یا پھر لوگوں کی جتنی سازشیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اللہ سے بہتر چال چلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔